اور اس کے بعد جو ہے آخری میں اب یہاں پر کچھ کیریکٹر بلڈنگ جو ہے کیا جا رہا. ایک ہو گیا اللہ تعالیٰ سے تعلق ڈیولپ ہو گیا, دوسرا والدین کی قدر بھی بتا دیا گیا, تیسرا جو ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنا, عبادات کے ریلیٹڈ جو ہے چیزیں بتا دی گئی, یعنی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنا ہے تو نماز کے ذریعے سے کنیکٹ کرنا ہے, اور زندگی کا مقصد جو سمجھنا ہے, جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ جو ہے دعویٰ کا کام ہے. تمہارے وجود کا مقصد کیا ہے؟ دعویٰ ہے. کیا ہے؟ اولاد کو کیا بتانا ہے کہ آپ کے وجود کا مقصد کیا ہے؟ دعویٰ ہے کہ نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اب عبادت کا سیکشن ہو گیا. اب آخری میں جو ہے 2 آیتیں بہت ہی پیاری خوبصورت آیتیں ہیں جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کیریکٹر بلڈنگ کے بارے میں بتا رہے کہ کس طریقے سے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کی کیریکٹر بلڈنگ کی, کس طریقے سے اس کو جو ہے ایک اچھا, انتہائی اچھا اخلاق والا بنایا. کیونکہ کیا ہے کہ جتنا اچھا اخلاق ہوگا انسان کا تو پھر وہ انسان کی جو ہے اعمال تمام جو ہے قبول ہوں گے, لوگ جو ہے اس کی بات سنیں گے, وہ ایک اچھا دائی بن کر نکلے گا. تو یہ نہیں کہ بھئی انتہائی بد اخلاق کا ہو انسان تو پھر جو ہے اس کا تمام عبادتیں بھی برباد ہے اور اس کی جو ہے دعوت کا کام بھی برباد ہے. تو اب یہاں پر جو ہے انہوں یہ اپنے بیٹے کو بتا رہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, کہ تم جو ہے لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو. اللہ کسی خود پسند اور مختار فخر کرنے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. تو اب یہاں پر کیا بتایا گیا کہ ولا تسعر خدک, کہ لوگوں خدک, خد جو ہے ایکچولی چیکس کو کہتے ہیں, گال کو, کہ لوگوں سے جو ہے گال پھلا کر بات نہیں کرو, ٹھیک ہے, منہ جو ہے ٹیڑھا کر کے بات نہیں کرو, ایٹیٹیوڈ سے جو ہے بات نہیں کرو. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر جو ہے اللہ کے ساتھ کا معاملہ ہو گیا, پیرنٹس کے ساتھ کا معاملہ ہو گیا. اب یہاں پر لوگوں کے ساتھ کیسا رہنا اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ لوگوں کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا رہنا ہے, کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے بہت ہی جو ہے نرمی سے معاملہ ہونا ہے, گال پھلا کر اکڑ کر جو ہے بات کر رہے, فیشیل ایکسپریشنز جو ہے برے دے رہے, منہ بنا کر بات کر رہے, بے رخی سے جو ہے بات کر رہے. تو یہ ہم کو جو ہے سکھانا ہے اپنی اولاد کو کہ یہ کام جو ہے نہیں کرنے کا ہے. تو سائر جو ہے, یہ جو ہے سائر جو ہے ایکچولی کیمل کی ایک بیماری ہے, اونٹ کی ایک بیماری ہے جس میں اس کی جو ہے گردن ٹیڑھی ہو جاتی, اس کے بعد جو ہے وہ سیدھی نہیں کر سکتا, سیدھا نہیں دیکھ سکتا, ٹیڑھا جو ہے وہ پھر ٹیڑھا کراس ہی جو ہے دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے جیسا وہ کیمل کی جو بیماری ہے ویسے تم جو ہے اپنی گردن کو ٹیڑھی کر کے نہیں بات کرو. یعنی کہ بعض لوگ کیا کرتے, اتنا ایٹیٹیوڈ جو ہے اندر آ جاتا کہ نظریں ملا کر بھی نہیں بات کرتے, منہ پلٹا کر, منہ وہاں دیکھ کر جو ہے ایسے جو ہے بات کرتے, اور یہ کیا ہے, ایک تکبر کی نشانی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے جہاں پر ایک انسان کے اندر حکمت ہے, ایک انسان کے اندر شکر گزاری ہے, ایک انسان کے اندر جو ہے نماز سے وہ تعلق رکھتا ہے, امر بالمعروف کا جو ہے وہ ہے, تو اس کے اندر تکبر کیسا آ سکتا, اس کے اندر جو ہے عاجزی ہوتی ہے. تو وہ لوگوں سے کیسا ہوتا ہے, عاجزی سے بات کرنے والا ہوتا ہے. تو یہاں پر بچوں کو یہ سکھانا بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو ہے بات کرتے وقت ہمارے چہرہ کیسا ہونا چاہیے, فیشیل ایکسپریشنز کیسا ہونا چاہیے. اب یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گی آپ کی, کہ قرآن جو تا قیامت تک ہدایت کی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے, اس کے اندر جو ہے فیشیل ایکسپریشنز کی بھی گائیڈنس ہم کو ملتی ہے. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ چہرہ بھی کیسا رکھنا وہ بھی بتا رہے قرآن کے اندر, ہر چیز قرآن کے اندر ہے, ہر نصیحت قرآن کے اندر ہے, ہر پیرنٹنگ ٹپ قرآن کے اندر ہے, ہر کی جو ہے سکسس کے جو ہے سکسسفل لائف کے جو ہے ٹپس اللہ تعالیٰ نے کی فار سکسس جو ہے قرآن کے اندر رکھ دیا ہوا ہے. پر یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کو طاقوں میں سجا کر رکھ دیا ہوا ہے, قرآن کو اونچا غلافوں میں لپیٹ کر اس کو جو ہے پیٹ پیچھے ڈال دیا ہوا ہے. تمام چیزیں جو ہے یہ دنیا کی جو ہے یعنی کہ دنیا میں جو ہے ہم اس کو چھوڑ کر جو ہے زندگی گزار رہے ہیں. اسی لیے نہ دنیا میں زندگی ہماری خوشحال ہے, نہ کامیاب ہے, نہ آخرت جو ہے نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ ہم آخرت بھی اپنی برباد کر لیں. تو اللہ تعالیٰ دیکھیے اسپرچول بلڈنگ ہو رہی, کیریکٹر بلڈنگ ہو رہی, ہر انداز میں جو ہے ایک انسان کا اوور آل ڈیولپمنٹ اللہ تعالیٰ صرف یہ چند آیتوں میں, آیت نمبر جو ہے 12 سے آیت نمبر 19 میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں اس کے اندر رکھ دی ہوئی ہے کہ اس کے اندر اللہ سے تعلق بھی ہو جا رہا, اور پھر جو ہے لوگوں سے بھی تعلق ہو جا رہا, والدین کے بھی طریقہ, ہر چیز اس کے اندر بتا دیا گیا. 1400 سال پہلے ہمارے لیے یہ بات بتا دی گئی. آج دیکھیے کہ کتنی ڈیمانڈ ہے نا موٹیویشنل سپیکرز کی, کوچنگ کی, پیرنٹنگ ٹپس, پیرنٹنگ جو ہے تمام کتنے سیشنز ایسے ہو رہے آن لائن آف لائن, کیا لوگ پیسے دے کر یہ سیکھ رہے, پیسے دے کر جو ہے یہ چیزوں کو, ایسے سیمینارز کو, ایسے جو ہے پروگرامز کو جو ہے اٹینڈ کر رہے, پیسے دے کر اٹینڈ کر رہے, پیسے دے کر, لاکھوں پیسے دے کر جو ہے سیکھ رہے. میرے خود جو ہے بھائی جو ہے ایک موٹیویشنل سپیکر ہے,
AMLC بول کے ان کا یوٹیوب پہ چینل بھی ہے. تو لاکھوں روپے ڈال کر انہوں جو ہے دبئی جا کر انہوں جو ہے سیکھ کر آئے ہوئے ہیں, اور ماشاءاللہ سے انہوں ایکچولی اسلامک موٹیویشنل اسپیکر ہے, جنرل نہیں ہے بلکہ اسلامک ہے. قرآن کے ذریعے سے جو ہے انہوں دنیا کی جو ہے علم حاصل کر کے قرآن کے ذریعے سے جو ہے انہوں جو ہے یعنی کہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں. تو بہرحال تو یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہر چیز رکھ دیا ہوا ہے. اگر ہم کھولیں گے تو ہم آپ کو ایک اچھے والدین ہم کیسا بن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ بتا رہے, اولاد کی تربیت کیسا. آج ہر ایک ماں ہر ایک باپ جو ہے آج کے زمانے میں اپنے اولاد کو لے کر پریشان ہے کہ کیسا ہم ان کی تربیت کرنا. دیندار گھرانہ ہے اور باپ کی اتنی بڑی داڑھی, ٹوپی کے بغیر نہیں رہتے, ماں جو ہے جانماز پہ سے نہیں اٹھتی, اتنا دیندار قرآن کا ماحول ہر چیز ہے, پر اولاد ہے کہ کہاں کچھ چلے جا رہے, اور ہر ایک والدین پریشان ہے. اب یہ دیکھیے قرآن کھولیے, قرآن کے اندر جو ہے یہ ٹپس لیجئے, قرآن کے اندر ایک ورڈ کے اندر جو ہے کیا کیا گہرائی چھپی ہوئی ہے. بولنے بیٹھے تو کلاسز بس نہیں ہو رہے, بولنے بیٹھے تو کلاسز کم پڑ جا رہے, آپ کو ایکسٹرا ٹائم لینا پڑا, آپ کو ایکسٹرا ٹائم دینا پڑ رہا. پر دیکھیے کہ یہاں پر گائیڈنس ختم نہیں ہو رہی, اتنی گائیڈنس اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر. فیشیل ایکسپریشن, سبحان اللہ, اتنی چھوٹی بات کو بھی اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ تمہارا چہرہ جو ہے کیسا رہنا ہے. اکثر دیکھیے کہ بچے جو ہے, اب ایک بچہ دوسرے کو شکایت کر, مما انہوں دیکھو کیسا کچھ کر رہے ہیں, دیکھو ہمارے میرے کو جو ہے چڑھا رہے ہیں. اب وہ بچہ میں تو کچھ بھی نہیں بولا, میں تو کچھ بھی نہیں بولا, پر کیا ہے انہیں منہ سے کچھ بھی نہیں بولا, پر اپنا جو چہرے کا ایکسپریشن ہے اسے جو ہے اپنے بھائی کو جو ہے سارے چیزیں بول دیا انہیں. تو منہ بنانے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ یہ جو ہے ہم کو اپنی اولاد کو سکھانا ہے. خاص طور پہ جو ہے جب کسی سے بات کرے, لوگوں سے بات کرے, تو جو ہے یہ تکبر والی جو ہے صفت نہیں ہونے کا ہے. منہ جو ہے پھلا کر, منہ جو ہے بعض بچے جو ہے منہ پھلا کر بات کرتے, منہ پھیر کر بات کرتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کے اندر جو ہے ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا ہے, بہت ہی ہمبل نیچر ہونا ہے بالکل. اور پھر کیا ہے, یہ نماز اور امر بالمعروف اور صبر اس کو جو ہے یہ سکھاتی ہے کہ اس کو جو ہے ہمبل رہنا ہے. تو ہم کو بھی چیک کرنا ہے کیا ہماری نمازیں, ہماری یہ تمام چیزیں ہم کو یہ سکھا رہی ہے. پھر دوسرا کیا ہے کہ کیسا کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ زمین میں جو ہے مت چلو, کیسا فخر کرتے ہوئے, خود پسند جو ہے اکڑ کر نہ چلو, مرحا اکڑ کر جو ہے نہ چلو. اس سے پہلے فراحا کے بارے میں پڑھے تھے. فرحت بھی جو ہے یعنی کہ اترانے کو کہتے تھے, رائٹ, اپن جو ہے پڑھے تھے اس سے پہلے کہ فرحا کا مطلب کیا, اترانا. یہاں پر مرحا اسی کے وزن پر ہے, یعنی کہ ناز سے چلنا. مرحا کا مطلب کیا ہے, ناز سے چلنا, پوز کر کے چلنا, اپنی چیزوں کو جو ہے فلانٹ کرنا, اپنی چیزوں کو مٹک کے بتا کر چلنا. یا پھر اگر میں حیدرآبادی سٹائل میں ایک ورڈ میں بولوں گی تو سمجھ میں آ جائے گا, مچ سب بول کے چلنا. ٹھیک ہے, جو کچھ ہوں مچ ہوں, اور باقی کے سب دوسرے کون بھی نہیں ہے, ہمارے سامنے سب پانی بھرنا. تو وہ والا جو ایٹیٹیوڈ ہے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نہ ہم کو اپنے اندر رکھنا ہے, نہ اپنے اولاد کے اندر. اپنے اولاد کو یہ سکھانا ہے کہ بیٹے جب آپ چلیں گے تو آپ کا انداز جو ہے اترانے والا, ناز والا, اور پھر جو ہے مٹکنے والا, اور پھر جو ہے بتانے والا نہیں ہونا ہے. اب جیسا رہتا نا کہ بھئی اگر آپ نئی گھڑی خریدے, کچھ نئے کپڑے, نئے جوتے, تو کیا ہے ذرا ہر اس میں جو ہے ذرا وہ چیز سامنے آتے جاتی ہے, آپ جو ہے اپنا جو ہے بتاتے جاتے. تو یہ چیز جو ہے نہیں پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو فخر کرنے والا, تکبر کرنے والا, اکڑنے والا جو ہے کیا بولے, ان اللہ لا یحب. یہ ورڈ پہ بہت غور کریے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے جو ہے امیدوار ہیں, اللہ کی محبت کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہم انی اسألوک حبک وحبک من یحبک, یہ والی دعا کرنے والے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ تیری محبت کا سوال کرتے ہیں, ہر ایک چیز کا سوال کرتے ہیں جو تیری محبت کے قریب کرے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ان اللہ لا یحب, نہیں محبت کرتا اللہ تعالیٰ. یا اللہ کس سے محبت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ, آپ کس سے محبت نہیں کرتے. کل مختال فخور, جو مختال ہے, جو فخر کرنے والا ہے, جو اپنے آپ میں رہنے والا ہے, خیالی چیزوں میں رہنے والا ہے, تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. تو تکبر, فخر کرنے والا, اکڑنے والے کو اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا. اب دیکھیں کہ کیا ہم ایسے لوگوں میں بننا چاہیں گے. ہم اپنی اولاد کو بھی بتائیں, دیکھیں بیٹے اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں پسند ہے لا یحب کل مختال فخور بولنا اپنے بچوں کو, کہ اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے. کیونکہ دیکھیں کہ آیت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو, نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے, نہ آسمانوں کی بلندی تک چھو سکتے, آسمانوں کی بلندی تک پہنچ سکتے. تو پھر کیوں اکڑ, کس بات کی اکڑ ہے تمہارے اوپر. اے انسان, جو باپ کے جو ہے حقیر پانی سے بنا ہوا ہے اور ماں کے حقیر پانی سے بنا ہوا ہے اور گندی جو ہے جگہ سے جو ہے آیا ہوا ہے وجود میں, دنیا میں, پھر کس بات کی اکڑ ہے تجھے.
اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ابلیس کو جو ہے ابلیس کا جو ہے ایک جگہ پر قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابلیس کو بولے کہ یہاں پر اکڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نکل یہاں سے، ذلیل اور رسوا ہو کر یہاں سے نکل جا. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ عباد الرحمان کی آیتیں سورہ فرقان میں ہم پڑھ کر آ چکے ہیں کہ کیا ہے وہ وَيَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ ہَوْنًا، کہ وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو کیسا چلتے ہیں؟ ہَوْنًا چلتے ہیں، یعنی کہ نرمی کی چال چلتے ہیں. ہونا کا مطلب کیا ہے؟ ہونن، نرمی کی چال، یعنی کہ جب عاجزی سے چلنا ہے، جھک کر چلنے کا ہے. مختال فخور لا يحب مختال فخور، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اب دیکھیے مختال ایکچولی جو ہے خیال سے ہے، یعنی کہ جو ہے اپنی خیال میں آپ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ لینا. ایکچولی گھوڑے کو بھی کہتے ہیں، تو گھوڑے کی چال کو بھی کہتے ہیں، یا پھر جو ہے آپ اپنے آپ کو جو ہے اچھا اپنے اس میں اچھا سمجھ لینا. اور فخور جو ہے فخر کی ایکسٹریم ہے، ایکسٹریم پرائڈ کو جو ہے فخور کہتے ہیں. بہت زیادہ اپنے اوپر جو ہے فخر رہنا کہ میں سب سے اچھی ہوں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ نماز کے اور امر بالمعروف کے بعد یہ بات آئی، تو اس میں ایک بات یہ بھی جو ہے امپورٹنٹ ہے جو ہم کو یاد رکھنے کی ہے کہ ہم جب نمازیں پڑھتے ہیں، ہم جب دعویٰ کا کام کرتے ہیں، ہم جب صبر سے رہتے ہیں، تو ہم سمجھتے کہ دنیا میں سب سے نیک میں ہوں، میں سب سے زیادہ نیک پارسا جو ہے بی ہوں. تو یہ والا ایٹیٹیوڈ جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ایسا فخر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. اب اس کے بعد آخری آیت ہماری ہے، اس کے ساتھ ہم لوگ ختم کریں گے انشاءاللہ. وقصد فی مشیتک، اور پھر زمین میں جو ہے میانہ روی سے چلو، اعتدال سے چلو. تمہارے چلنے کی سپیڈ کیسی ہونا چاہیے؟ میانہ روی. اب دیکھیے کہ اس سے پہلے کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ مختالن فخور میں جو ہے نرمی سے جو اللہ تعالیٰ بولے اکڑ کر مت چلو. اس میں کیا ہے اللہ تعالیٰ باڈی لینگویج بھی بتا دی ہماری کیسی رہنا چاہیے. ہماری باڈی لینگویج تکبر سے خالی. اب پہلے بتا دیے فیشل ایکسپریشن کیسے رہنا چاہیے، سیکنڈ بتا دیے باڈی لینگویج کیسی رہنی چاہیے، فخر نہیں رہنا ہے. اب تیسرا بتا رہے واکنگ سٹائل کیسا رہنا چاہیے، نہ بہت زیادہ فاسٹ نہ بہت زیادہ سلو، نہ جو ہے بالکل ڈھیلا ڈھالا دمچ نہیں ہے جیسا ایک دم مریل قسم کا، نہ جو ہے بہت ہی تیز جو ہے چلنا ہے، بلکہ کیا کرنے کا ہے کہ بالکل میانہ روی. تو اب دیکھیں کہ یہاں پر یہ تمام چیزیں جو ہے ہم کو عمل کر کے اپنے بچوں کو بتانا ہے، کیونکہ بچے جو ہے بیسٹ آبزرورز ہوتے ہیں، یعنی کہ جو بھی ہم کرتے ہیں اس کو جو ہے وہ لوگ آبزرو کرتے رہتے ہیں، اور ہماری ایک ایک چیز، ہمارے ایک ایک انداز کو جو ہے آبزرو کرتے رہتے ہیں. تو ہم کو یہ عمل کرنا ہے. اور دوسرا کیا ہے، ایون ہم بھی بچوں کو آبزرو کریں کہ ہمارے بچوں کا جو ہے واکنگ سٹائل کیا ہے، ہمارے بچوں کی باڈی لینگویج کیسی ہے، ہمارے بچوں کے فیشل ایکسپریشنز کیسے ہیں. بعض بچوں کو بہت منہ بنا کر بات کرنے کی عادت رہتی، ایسے منہ بنا کر بات کرتے رہتے. تو ہم دیکھنا، ہر چیز دیکھنا ہے، انداز، ٹون کیسا ہے، باڈی لینگویج کیسی ہے، واکنگ سٹائل کیسا ہے، فیشل ایکسپریشنز کیسے، ہر چیز. اب دیکھیں کہ اب آخری جو آ رہی کہ اللہ تعالیٰ آخری میں بتا رہے اور اپنی آواز کو ذرا پست رکھو. اپنی آواز کو کیسا رکھنا ہے؟ پست رکھنا ہے. یعنی کہ اب ٹاکنگ ٹون بھی جو ہے اللہ تعالیٰ بتا دیے، ٹاکنگ جو ہے سٹائل بھی اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ آپ کا بات کرنے کا انداز کیسا رہنا ہے، آپ کی ٹون کیسی رہنا ہے. آواز پست رکھو. سب آوازوں میں سب سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. تو اب اس کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے انا انکر الاصوات، یعنی کہ بہت ہی گندی جو آواز ہوتی ہے، اسوات آواز کو کہتے ہیں، لصوت الحمیر، گدھے کی جو ہے آواز ہوتی ہے. اب دیکھیے کہ گدھا بولے تو کوئی بھی معاشرے میں گدھے کو جو ہے بہت عقل مند دانش نہیں سمجھا جاتا. ہر ٹائم جو ہے گدھے کی مثال بولے تو بری مثال جو ہے دی جاتی ہے، یعنی کہ گدھے ہو گئے، پاگل ہو گئے جیسا جو ہے استعمال کرتے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر کمپیئر کر کے جو بتایا جا رہا ہے، لقمان حکیم اپنے بیٹے کو جو بتائے کہ دیکھو بیٹے جو گدھے جیسا آواز کرتے نا، کیونکہ اس کی جو چنگھاڑ ہوتی ہے نا، گدھے کی جو آواز ہوتی ہے، اس کے بارے میں سنت بھی طریقہ کیا ہے، جب گدھے کی آواز سنو یا جو ہے ڈاگس کی جو ہے یعنی کہ بارک جب کرتے ہیں ڈاگس جب سنو تو پھر ہم کو اعوذ باللہ پڑھنے کا ہے. کیوں پڑھنے کا ہے؟ گدھے کی آواز پر بھی کیوں پڑھنے کا ہے؟ کیونکہ وہ ناپسندیدہ کی گئی ہے، نہیں پسند کرتے ہیں، اور ایک بے خوفی کی جو ہے نشانی ہے. شروع بات حکمت سے شروع ہوئی، آخری میں بے وقوفی پر اینڈ ہو رہی. اگر حکمت کا تقاضا یہ تمام باتوں پر عمل کرنا ہے، اور بے وقوفی یہ ہے کہ گدھے کی چال کی طرح جو ہے ہم اپنی چال کریں، تو جو ہے اور پھر اگلیسٹ ساؤنڈ، یعنی کہ سب سے ناپسندیدی جو آواز کنسیڈر کی جاتی ہے وہ گدھے کی جو ہے آواز کنسیڈر کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے کہ گدھے کی طرح جو ہے چیخنا چلانا نہیں ہے. اکثر بچوں میں جو ہے بہت زیادہ چیخنے چلانے کی جو ہے عادت ہوتی ہے، خاص طور پہ جب وہ روتے ہیں یا ضد میں ہوتے ہیں تو خوب چیختے ہیں.
اور جو ہے بعض بچے تو جو ہے نیچے لوٹ کے لڑ کے چیخ چیخ کے جو ہے ضداں کرتے رہتے ہیں. تو دیکھیے کہ یہاں پر ماں کا اور باپ کا بہت بڑا رول اس کے اندر ہوتا ہے کہ بچوں کو ضد میں نہیں لانا ہے, بچوں کو فوری اٹینڈ کرنا ہے, بچوں کو روتے ہوئے کبھی نہیں چھوڑنے کا ہے. آپ یاد رکھیے یہ بات, پلیز یاد رکھیے کہ بچوں کو روتے ہوئے کبھی بھی نہیں چھوڑنے کا ہے, بچوں کو فوری اٹینڈ کرنے کا ہے, بچوں کو فوری جو ہے کام ڈاؤن کرانے کا ہے. بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے تو ایک جگ بھر کر جو ہے ان کے منہوں پر پانی ڈال دیجیے. ان کو جو ہے وہ اسٹیج سے جو ہے وہ اسٹیج سے ہٹا کر دوسرے ان کا جو ہے اسٹیج چینج کریے, ان کی پوزیشن چینج کریے, ان کی سراؤنڈنگ چینج کریے, ان کو لے کر جو ہے باہر چلے جائیے, روم میں لے کر چلے جائیے. جب ضد کرتے ہیں سب کے سامنے ہوتے ہیں تو فوری روم میں لے کر چلے جائیے, اور پھر جو ہے ان کی جو ہے ان کو لے کر جا کر جو ہے ان کو پانی ڈال دیجیے ان کے اوپر. تو کوئی بھی پر ان کو ضد میں چھوڑ دینا نہیں, چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, دھاڑ رہے ہیں اور جو ہے اس طریقے کی آوازیں, یا پھر جو ہے ایک دوسرے سے لڑتے وقت بھی بہت بچے چیختے ہیں, اور تیسرا جو ہے کھیلتے رہتے تو بھی بہت زیادہ چیختے ہیں, اوور ایکسائٹیڈ جب رہتے ہیں تو بھی چیختے ہیں. تو اس میں تینوں میں بھی, چاہے غصے کی حالت میں رہو, چاہے جو ہے غم کی حالت میں رہو, چاہے کھیل کی جو ہے حالت میں رہو, چاہے خوشی کی حالت میں رہو, ہر اس میں جو ہے ان کو گائیڈ کریں کہ ایک لمیٹڈ آواز تک آپ جو ہے بول سکتے ہیں, اس سے زیادہ جو ہے چیخنا چلانا اسلام میں پسند نہیں کیا گیا ہے. کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آوازیں گدھے کی طرح ہو؟ تو جب نہیں ہے تو پھر ہم کو جو ہے یہ کام نہیں کرنا ہے. تو جب ہم اس طریقے سے بچوں کو ایگزامپل دے کر سمجھائیں گے کہ دیکھو بیٹے ایسا زور زور سے جو ہے گدھا چیختا ہے, ہم کو ایسا نہیں کرنا ہے نا, ہم تو اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے بندے ہیں, ہم کو تو اچھا رہنا ہے, ہم کو تو اچھی آواز نکالنا ہے, تو ہم کو یہ کام نہیں کرنا ہے. تو جب ہم محبت سے سمجھائیں گے تو پھر جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کریں گے. ورنہ بعض لوگوں کو چیخنے کی عادت ہوتی ہے, بچپن سے چیختے ہیں, تو پھر بڑے ہو کر بھی جو ہے اپنی بیوی پر, اپنے بچوں پر جو ہے ہمیشہ چیختے چلاتے ہی رہتے ہیں. تو یہ تربیت ہر ایک ماں کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے اندر جو ہے یہ تمام کیریکٹرز جو ہے ڈیولپ کرے, ایسے پیارے اخلاق جو ہے ان کے اندر بنائیں. اور دیکھیے کہ سب سے امپورٹنٹ پورے کنکلوژن میں آخری میں یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ 1400 سال پہلے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنے پیارے پیارے جو ہے ٹپس دیے ہوئے ہیں کہ ہاؤ ٹو کنیکٹ وتھ اللہ, ہاؤ ٹو کنیکٹ وتھ جو ہے مطلب لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے بیہیو کریں گے, اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی کیسی معرفت رہیں گے, ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے ہر چیز اللہ تعالیٰ بتا دیے ہوئے ہیں. تو آخری کنکلوڈ میں یہ بولوں گی کہ بھائی اس کے اوپر سب سے پہلے عمل ہم کو خود کرنا ہے. جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم اچھے رول ماڈل نہیں رہیں گے, اور جب تک ہم رول ماڈل نہیں رہیں گے تو بچے ہماری کتنی بھی اچھی نصیحتیں, کتنی بھی اچھے باتیں سنا لو, کتنے بھی قرآن کی آیتیں پڑھ لو, وہ لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے. اور دوسری پوائنٹ, ایک پوائنٹ یہ ہو گئی کہ آپ کو عمل کرنا ہے, دوسری پوائنٹ ابو اور امی دونوں کو مل کر جو ہے اولاد کی تربیت کرنا ہے. کچھ رول ابو کا ہوتا ہے, کچھ رول امی کا ہوتا ہے. صرف جو ہے پوری ذمہ داری جو ہے ابو پر ڈال دی جائے, اور ماں جو ہے یہ بولے کہ میں تو کھانے پکانے میں مصروف ہوں, میں تو سسرال کی خدمت میں مصروف ہوں, میں تو جو ہے اپنی ذمہ داریوں میں مصروف ہوں, میرا تو تھک کے برا حال ہے, میں تو بس بچوں کو پڑھاتی ہوں, تربیت آپ کر لو, ٹھیک ہے. تو یہ بھی نہیں ہوگا. اوکے, یہاں پر ماں کی سب سے اولین ذمہ داری بچوں کی تربیت ہے, ماں کی سب سے اولین ذمہ داری بچوں کی تربیت ہے, اور ماں کی سب سے اولین ذمہ داری بچوں کی تربیت ہے. کھانا ایک ٹائم نہیں پکا رہے, نکو پکائیے آپ, ایک ٹائم کپڑے نہیں دھو رہے, مت دھوئیے. بچوں کی تربیت, بچوں کی تربیت یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ تھوڑے سے نفیل نمازیں کم کر دو, آپ اپنے اسلامک اسٹڈیز تھوڑے کم کر دو, پر بچوں کی تربیت آپ کی اولین ذمہ داری ہے. دوسرا, باپ کے اوپر بھی جو ہے آپ تھوڑا کم کما کر لاؤ. آپ اگر 12 گھنٹے دے رہے تو آپ 10 دو, آپ 10 گھنٹے دے رہے تو 8 گھنٹے دو, آپ 8 گھنٹے دے رہے تو 7 گھنٹے دو. تھوڑا سا کم راشن پانی لے کر آؤ گھر میں, ٹھیک ہے, پر آپ کو بچوں کی تربیت کے اوپر زیادہ فوکس کرنے کا. اب یہاں پر جہاں پر لہو الحدیث کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر ہم والدین لہو الحدیث سے بچے ہوئے ہیں تو وہ پھر اچھی تربیت بھی کر سکتے ہیں, اور پھر اولاد بھی جو ہے سب سے زیادہ ینگ جنریشن لہو الحدیث میں مبتلا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پہلے لہو الحدیث کے بارے میں بتائے, پھر ان کے جو ہے اچھے اخلاق کی بلڈنگ کی طرف بتائے, کیونکہ لہو الحدیث کے ساتھ اچھے اخلاق آ ہی نہیں سکتے. اگر لہو الحدیث میں والدین مبتلا ہے یا لہو الحدیث میں جو ہے اولاد مبتلا ہے تو پھر اچھے اخلاق آ ہی نہیں سکتے, اور والدین اچھی تربیت کر ہی نہیں سکتے. تو پہلے اپنے آپ کو جو ہے لہو الحدیث سے بچانے کا ہے. لہو الحدیث کوئی بھی انداز میں ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اب دیکھیے کہ کل ایک جو ہے فلیش کوئز میں سوال تھا کہ کیا لہو الحدیث جائز ہے, تو اس کا آنسر ایکچولی جو ہے نو ہے. پھر ساتھ میں یہ ہے کہ ڈیپینڈنگ آن جو ہے انسان کی اپنا لیول کے اوپر, اور ڈیپینڈنگ آن جو ہے جو چیز آپ دیکھ رہے اس کی نوعیت پر, ٹھیک ہے, کہ آپ کا کنٹینٹ کیا ہے. تو آپ کو جو ہے ان لہو الحدیث ان جنرل
بالکل حرام ہے، بالکل جائز نہیں ہے. پھر اس کے بعد پھر جو ایکسیپشنل کیس، ایک گنجائش جو نکل رہی، اس کے اندر دو چیزیں آپ کو دیکھنے کا ہے. ایک کنڈیشن دیکھنا ہے، اور دوسرا جو ہے انسان کا لیول بھی جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ معنی رکھے گا. تو آپ کا جو ہے ایک ہوم ورک، ایک اسائنمنٹ، انفیکٹ ہوم ورک نہیں، ہوم ورک تو آج کے کورس میں سے دوں گی میں، ایک اسائنمنٹ آپ کا یہ رہے گا کہ جو فلٹر کی ہم لوگوں نے کل بات کی تھی کہ کیا آپ کے انٹرٹینمنٹ، آپ کا حلال انٹرٹینمنٹ کے لیے یا آلٹرنیٹیو انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا فلٹر آپ کو یوز کرنا ہے، جو کل ہم بات کریں. پر بات جو ہے ہو سکتا کہ کبھی ایک بات آ گئی، پھر ایک بات آ گئی، پھر ایک بات آ گئی، تو آپ اس کو پورا ایک ساتھ جمع کریے اور ایک جو ہے آپ ایک اس کا اسائنمنٹ بنائیے. انشاءاللہ جو ہے بیسٹ اسائنمنٹ جو ہے گروپ میں پوسٹ کریں گے اپن. تو جو ہے ایک اسائنمنٹ اچھے سے تیار کریے فلٹر کے جو ہے یعنی کہ حلال انٹرٹینمنٹ کے لیے یا پھر آلٹرنیٹیو انٹرٹینمنٹ کے لیے، چاہے بچوں کے لیے رہو چاہے ہمارے لیے رہو، کہ اس کے لیے ہم کو کیا فلٹر جو ہے یوز کرنے کا ہے. کہ جس طریقے سے ہے نا کہ چھنی ہوتی نا، چھنی میں آپ کوئی چیز چھانتے ہیں تو چھنی کیسی آپ یوز کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ تقوی کے حساب سے جو ہے کسی کی چھنی بہت باریک ہوگی، کسی کی چھنی تھوڑی سی موٹی ہوگی، تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے. پر یہاں پر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو کیا کیا چیزیں دیکھنا ہے، اس کا کنٹینٹ میں آپ کو کیا کیا چیزیں جو ہے دیکھنے کا ہے. تو یہ ہو گیا. اب دوسرا یہ ہے کہ آج کا جو ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزوں پر سب سے پہلے ہم عمل کریں گے. دوسرا جو ہے اپنے اولاد کے ساتھ اچھی ریلیشن ڈیولپ کریں گے، ان سے جو ہے آج سے محبت سے بات کریں گے. ایک دم جو ہے بچے پریشان ہو جا رہے ہیں، کہتے ہیں لڈو گڈو بولتے ہمارے اماں کبھی ایسا نہیں بولے، آج ہی بول رہے ہیں. تو جو ہے اپنی اولاد سے بہت ہی محبت سے ہم کو جو ہے بات کرنے کا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا انداز بہت پیارا ہونا چاہیے. اور پھر جو ہے آپ سچویشن دے کر تربیت کریں گے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ماں اور باپ دونوں کو مل کر جو ہے تربیت کرنے کا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہے کہ والدین کے حقوق کے بارے میں ہم پڑھے تو اپنے جو ہے والدین سے جو بھی ہماری اگر کچھ دوری ہے تو اس کو کم کریں، ان سے بات کریں، ان سے محبت کا اظہار کریں، ان کو جو ہے آج ہم شکر کے اس میں جو ہے ہم ان کو جزاک اللہ خیر بولیں، اور اپنے عمل سے ان کو جو ہے ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے، اپنے عمل سے ان کے لیے جو ہے ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے. اور پھر اور ایک ہوم ورک یہ ہے کہ اپنے بچوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے. جو ایگزامپل یہاں پر جو رائی کے دانے کے جو ایگزامپل تھی وہ ہم کو کرنے کا ہے اس کے اوپر. اور پھر اپنے آپ کو کنیکٹ کریں، اور پھر اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے سے کنیکٹ کرنا ہے، اور دعوت کا کام ہم کو بھی یاد رکھنا ہے اور اپنی اولاد کے اندر بھی. ٹھیک ہے. اور کیریکٹر میں جو ہے ہم اپنے اولاد پر اور اپنے اوپر نظر رکھیں کہ ہمارے فیس ایکسپریشنز کیسے ہیں، ہماری جو ہے باڈی لینگویج کیسی ہے، ہمارا جو ہے واکنگ سٹائل کیسا ہے، اور ہماری ٹون کیسی ہے. تو انشاءاللہ اس کے ساتھ جو ہے ہم لوگ آج کی کلاس اینڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سب کو جو ہے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. جو بھی 4 days کے جو ہے کورس میں میرے ساتھ جو ہے شرکت کرے، اور پھر آج جو ہے ایکسٹرا ٹائم بھی جس نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ تمام کو جو ہے بہترین جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے یہ سیشن ہمارے لیے انشاءاللہ لائف چینجنگ سیشن بنائے. ہمارے لیے جو ہے تمام یہ تمام جو باتیں ہم لوگوں نے سنی ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کی معرفت، اللہ سے کنیکٹ ہونا، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی ہمارے اندر پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا رب العالمین، ہم اپنی اولاد کے بارے میں بہت پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح بنا دے، ان کو جو ہے متقی اور پرہیزگار بنا دے، ان کے اندر تقوی پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ ان کو توحید پرست بنا دے. اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے اندر، اللہ تعالیٰ آپ اپنا ڈر ان کے اندر پیدا فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اخلاق والے بنائیے، اور بہترین دین کے داعی اور مبلغ دین بنا کر اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیے. یا رب العالمین، ہماری اولاد کو ہم جہنم سے بچانا چاہ رہے ہیں جیسا ہم اپنے آپ کو جو ہے بچانا چاہتے ہیں. یا الہ العالمین، ہم ان کے اور اپنے بارے میں، دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کو نیک توفیق، نیک ہدایت دے دے، اور ان تمام باتوں پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم کو ایک بہترین والدین بنا کر اٹھا. اللہ تعالیٰ ہم کو بہترین تربیت کرنے والا بنا. اللہ تعالیٰ تو ہم کو سکھا کہ ہم کو کیسی تربیت کرنا ہے، تو ہم کو سکھا کہ ہم کو کیسی بات کرنا ہے، کیسے الفاظ استعمال کرنا ہے، کب نصیحت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ آپ ہم کو جو ہے گائیڈ کریے، اور ہم اللہ تعالیٰ تیری گائیڈنس میں ہم ایک اچھی اولاد کو جو ہے وجود میں لائے، ایک بہترین کنٹریبیوشن امت محمدیہ کو دینے والے بنے، اور اب ایک جو ہے خوشحال زندگی اور گزارنے والے بنے. اور اللہ تعالیٰ جنت میں ہم کو تمام کو، ہمارے والدین، ہمارے اسپاؤسز اور ہمارے جو ہے اولاد کو ہمارے ساتھ جمع، کیونکہ جنت کی نعمت پھر کیا نعمت ہے اللہ تعالیٰ اگر ہمارے اپنے اس کے اندر نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمارے لیے مدد فرما.
آسانی کر دے اور اللہ تعالی ہمارے اولاد کو نیک صالح بنا دے. آمین ثم آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، امپورٹنٹ